آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کے حاضر خدمت ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان عظیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان ایام میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ مختلف زبانوں میں ایک پروگرام کو آپ کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں 14,000 اسپانسر کے نام سے۔ البتہ دیگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی میں اس کا نام جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ظاہراً جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس سے مالی استعانت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی اس عنوان سے کہ مومنین جہاں تک ہو سکے، جس کی جتنی بھی وسعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرے قرآن کے روح سے، اور وہ انفاق امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ سلسلہ ماہ رمضان عظیم کے شابہا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 بجے سے یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے۔ اور یہ پروگرام چونکہ 2 پارٹ میں ہے، پارٹ 1 میں ہے اور پارٹ 2 میں ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ مومنین کرام مختلف شہروں سے، مختلف دیہات سے، مختلف ممالک سے حتیٰ کال کرتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک اپنا سلام پہنچاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے اسپانسر کرتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے چونکہ گزشتہ 2 دن ان خاص ایام میں فنی خرابی کی وجہ سے آپ کے کالز ہم اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، انشاءاللہ العزیز آج یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ بحمد اللہ وہ فنی خرابی جو ہے وہ حل ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے کالز جو ہے وہ اوپن ہے، آپ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ نمبر آپ کے سامنے ہے 00964772991144۔ جی، ہماری آج کی خوش نصیب پہلی کالر سیدہ سنجیدہ نقوی صاحبہ خیرپور میرٹھ سے کال پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ ہاں، طبیعت صحیح نہیں ہے، آج پتہ نہیں شوگر ہائی ہو رہی ہے کہ لوگ مولا امام حسین مجھے شفا کاملہ عطا کریں تو میں روزے رکھوں، پورے واجب روزے، الہی آمین، اور الہی آمین۔ مولا میں مجھے صحت عطا کریں، میری پریشانی دور کریں، الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدات
نساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا اخت سید المظلوم، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم قالہ بنت الحسین، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم سفینہ النجات، السلام علیکم امام زمانہ حاضر عجل اللہ فرجت وسہل اللہ مخلص کو ظہور کا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود و سلام اللہ کو، درود و سلام خان واضح ابو طالب پر اور امام حسین عباس آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ مولا مجھے صحت عطا کریں میں تاکہ آپ کی تاکہ میں روزے رکھ لوں، یہ واجب روزے۔ مولا میری پریشانی دور کریں، مجھے سکون عطا کریں، میرے ماں باپ کی مغفرت کریں اور سب کی پریشانیاں دور کریں، میری پریشانی بھی دور کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی صحت کے لیے یقیناً شہر مقدس کربلا میں دعا گو ہے، مولا آپ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے اور آپ کو طاقت دے کہ انشاءاللہ العزیز اس عظیم عبادت کو عید فطر تک انشاءاللہ پہنچا سکے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اور جس طریقے سے آپ ہماری اسپانسر بھی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور اپنی بیماری کی شفایابی کی نیت سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے نمبر کو شیئر کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ مومنین شامل ہو سکے۔ جی بالکل انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اس عنوان سے کہ ماہ رمضان عظیم کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور دیکھیں اصل جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر روایات میں اس طریقے سے ہے کہ ماہ رمضان اور ظاہر ہے جو روزے رکھتے ہیں اس حوالے سے فرمایا کہ جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ الصیام اجتناب المحارم، یعنی سیام کا مقصد یہ ہے کہ انسان محارم سے دور ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں بہت ضروری، ایک ہے محرمات، ایک ہے محارم۔ محرمات بھی حرمت سے ہے اور محارم بھی حرمت سے ہے، لیکن اس کی تفسیر علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی روایت میں محرمات کا لفظ آ جاتا ہے تو اس سے مراد حرام چیزیں ہوتی ہے کہ جو مطلقاً حرام ہوتی ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ انسان جو مطلق حرام چیزیں ہیں جیسے شراب پینا ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہے۔ لیکن جب کلمہ محارم آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے کہ جو مکروہ ہوتی ہے عام دنوں میں، لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں جو ہے وہ بھی ظاہر ہے حرام میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں محارم سے یہ مراد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں مکروہات بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی جو باقی ایام میں جو چیزیں جو ہے وہ حرام ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہے مکروہ ہوتی ہے وہ بھی اس زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال محارم کا لفظ اس طریقے سے کچھ تفسیر کرتے ہیں مختلف آراء کے ساتھ، علماء کی آراء ہے، اور بہرحال دونوں جو ہے وہ حرمت سے ہیں، اور حرمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو پسند نہ کریں، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں حرمت میں جو مکروہ چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ استنباط کرتے ہیں اصولی اعتبار سے، اور جہاں پر صیغہ امر استعمال ہو جائے تو وہاں صیغہ امر سے علماء کرام اور مراجع جو ہے کس طریقے سے استخراج حکم شرعی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بعض صیغ امر و نہی سے ظاہر ہے کہ مکروہ لیتے ہیں، وہ بعض بہرحال اس عنوان سے ہیں کہ جدیت کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس قدر مولا جو ہے یہاں پر جدیت رکھتے ہیں اور کس قدر جدیت نہیں ہے۔ اس میں جو ہے مکروہ ہے حکم، یعنی اس روایت سے یہ چیز مکروہ ہو جاتی ہے یا حرام ہے، وہ بہرحال ایک طریقے سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صیغ اوامر اور نہیں کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ یقیناً اس عنوان سے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اکثر یعنی ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس میں محارم کا لفظ اکثراً استعمال ہوتا ہے روایات میں۔ تو ماہ رمضان عظیم یقیناً خیر اور برکت کا مہینہ ہے، اور اس میں یقیناً اللہ کے رحمات، اللہ کے برکات یہ ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے ماشاءاللہ کہ اللہ نے جس بشریت کے ہدایت کے لیے اللہ نے تحریری طور پہ یعنی جو کتب سماوی ہے اس کو نازل کیا، چاروں کے چاروں کتب جو ہے
یعنی جو 4 کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، چاروں کے چاروں کا نزول جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہوا. یعنی اس طریقے سے، جیسے خود وہ ایک اور بحث ہے کہ کس طریقے سے ان کا نزول ہوتا ہے. ظاہر ہے قرآن کا جہاں تک نزول ہے تو اسے اندازہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 2 دفعہ نازل ہوا. ایک دفعہ جو ہے وہ قلب نازنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر، اور یہ جو ہے وہ جامع طور پہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ تدریجاً یہ نازل ہوا. بہرحال وہ بھی مختلف اعتبار سے کہ کس کس موقع پر، کچھ روایات جو ہے وہ مدنی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں، کچھ آیات جو ہے وہ مکی ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر، اور کچھ تو ایسے بھی ہے کہ جو دونوں میں وہ کرتے ہیں، یعنی مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. بہرحال ایک دفعہ قرآن کا نزول تدریجاً ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک دفعہ نازل ہونا. تو اس سے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، تو اس سے یہ مراد ہے. زوار ثقلین صاحب جو ہے وہ اٹک سے اس وقت ہمارے کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ کرم مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میں ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہایت ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ اٹک سے کربلا معلیٰ تک پہنچی ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے اگر کوئی دعا کرنا چاہیں تو دعا کیجئے. ماہ سیام ہے، یقیناً دعائیں مستجاب ہوتی ہے. بسم اللہ فرمائیں. جی بسم اللہ. سب سے پہلے میں اپنے وقت امام زمانہ بادشاہ علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم یا سید الزمان اللہ. اس کے بعد اپنے امام حسین بادشاہ علیہ السلام کو میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم یا بہاد اللہ حسین علیہ السلام. میرے دل کی یہی دعا ہے کہ تمام اہل اسلام اور خصوصاً بالخصوص مومنین و مومنات کو اللہ پاک کسی کو محتاج نہ کرے، اور اللہ پاک ان کو اپنے ہی خزانے پہ دے. اور اس کے بعد اس کے وسیلے سے اپنی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک میرے گھر کی اور ہر کسی گھر کی آمد و رفت اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے ہی دے، کسی کے اوپر محتاج نہ ہو. الہی آمین. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. میں آپ کی خدمت میں مختصراً تعارفی پروگرام کا پیش کرنا چاہوں گا. اور پروگرام جو ہے ظاہر ہے اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں آپ کی طرح، اور حوائج کی قبولیت کے لیے اور اپنی بیماروں کی شفایابی کے لیے وغیرہ اس کے لیے نظر کرتے ہیں. خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ساتھ مدد کے عنوان سے مختصراً جتنا بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی ضرور شامل ہونا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو نظر کا ارادہ کر لیا ہے، کس معصوم کے ساتھ، امام کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی ایک کا نام لے لیجئے تاکہ یہ نظر خاص ہو جائے اس ہستی کے ساتھ اور انشاءاللہ قبول ہو سکے. جی میں اپنے باب الحوائج سرکار ابوالفضل عباس سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے سلام بھی پیش کیا مولا کی بارگاہ میں اور نظر بھی کی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے کربلا معلیٰ میں دعا گو ہے. اور آپ سے آخری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ جیسے معززین اور آپ جیسے محترم شخصیات انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں مزید بھی آ سکے اور اس کار خیر میں انشاءاللہ سہیم ہو سکے. آپ بھی انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے. ضرور. مولا سلامت رکھے. شکریہ. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی بسم اللہ. کیا میری سسٹر ہے ادھر ہوتی ہیں لباس سے ہوتی ہیں، وہ منقبت وغیرہ پڑھتی ہیں، کیا وہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں پڑھ سکتی ہیں؟ آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو نمبر پہ آپ نے کال کی ہے اسی نمبر پہ آپ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھیج دیجیے گا. انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور جو بھی سوال وہ وغیرہ ہوگا وہ انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ. جی ضرور.
मौला सलामत रखे आपको। शुक्रिया, अल्लाह आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे आप। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। ज़वार सकलैन हैदर साहब अटक से हमारे साथ मौजूद थे और माशाअल्लाह नज़र का भी इन्होंने अहतमाम कर लिया और बाकायदा जितने मोमिनीन भी हैं, मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि माशाअल्लाह जिस उन्वान से है हम, चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पर या तो मैं बैठा रहता हूँ या जो है हमारे अज़ीज़ बरादर अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिजवी साहब क़िबला बैठते हैं। तो बहरहाल इतना वो है कि मसलन जिससे भी हम कह देते हैं, यकीनन उसमें से तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 99% जो हमारे मोमिनीन है वो बड़े इखलास के साथ और दिलबाज होके वो यही कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे जितना कर सकते हैं। बस यही है कि इंसान जितना कर सकता है, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह भी उतना ही करता है कि उतना ही इंसान के ऊपर आजमाइश या जो इम्तिहान लेना चाहे कि जितना वो कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाह इल्ला वुस्अहा, यानी जितनी इंसान की वुसअत होती है उसी एतबार से अल्लाह उस चीज़ को डाल देता है। तो बहरहाल ये है कि अपने एतबार से जितने मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं वो हमारे लिए यही है कि आप अगर इरादा कर लेते हैं तो इरादा आपका हमारे लिए काफ़ी है। बाकी ज़ाहिर है अल्लाह जो है वो दिलों के राज बखूबी जानता है और अल्लाह जानता है कि कौन क्या है। इंसान हमेशा ज़वाहिर के ऊपर ज़ाहिर है कि अमल और ज़वाहिर के ऊपर ही ज़िंदगी के क़ैद लग सकते हैं, ज़वाहिर के ऊपर फ़ैसले किए होते हैं और ज़वाहिर के ऊपर ही ज़िंदगी का दारो मदार है। जो अंदरूनी बातें हैं वो अल्लाह के पास है। हम किसी को ये नहीं कह सकते। जब तक सबा जहां ज़ेब साहिबा हैदराबाद सिंध से हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, और सबको भी बहुत बहुत सलाम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इमाम को सलाम पेश करना चाहूँगी। जी माशाअल्लाह, ज़रूर। आपकी आवाज़ बड़ी खुशाइन बात है कि आपकी आवाज़ शहर हैदराबाद से करबला मोहल्ला तक पहुँच रही है। जी बिल्कुल, आपके सामने रोज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, आप ज़ियारत कर सकते हैं। सलाम अर्ज़ करें अपने मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। जी मैं सलाम पेश करती हूँ और मेरे हस्बैंड कुछ पढ़ना चाहेंगे। जी जी ठीक है, उनसे भी मुख्तसरन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी पढ़ लेंगे। जी सलाम अर्ज़ करें पहले आप। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्ना रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा सलाम जा रहा है। और आपको भी बहुत बहुत हम शुक्रिया कहते हैं और जज़ाकल्लाह कहते हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखा कि आप सब लोग यहाँ पर हम लोगों के लिए सलाम हमारा भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बहुत दुआओं में याद रखें और मेरे वालिद मोहतरम सलामत के लिए रखिए। भी दुआ मग़फ़िरत। जी मौला आप लोगों को सलामत रखे। सिस्टर, मैं आपसे बस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और हस्ब तौफीक अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों के शफायाबी के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ ताउन करने की नीयत से नज़र करते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दोनों भी इस कार खैर में शामिल होना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अच्छा सिस्टर, आप ये बताएं कि आपने जो नज़र का इरादा कर लिया जो भी है, किस इमाम के साथ या किसी एक मासूम का नाम ले लीजिए, शुहदाए करबला में किसी का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो जाए इस नज़र की और इंशाल्लाह कबूल हो सके। किसी एक का नाम ले लीजिए। ठीक है, आप नहीं आप सारे इमामों के लिए ही कुछ ना कुछ हदिया करना चाहूंगी। ठीक है, तो आप मुझे डिटेल वगैरह सेंड कर दीजिएगा। जी, जी। तो इंशाल्लाह ताला जी बेहतर है। आपने 14 मासूमीन के साथ यानी अपने नज़र का वो निस्बत दे दी।
जी 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 बिल्कुल ठीक है, बहुत बिल्कुल, बेहतर है बिल्कुल। इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आपसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन के साथ हमारे नंबर को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे मुखलिसीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ तशरीफ़ ला सके और इंशाअल्लाह इस कार्य खैर में शिरकत कर सके। सलामत रहें, मौला के हिफ्ज़ अमान में रहें। शुक्रगुज़ार है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, शुक्रगुज़ार है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह सबा जहांगीर साहिबा हमारे साथ कॉल पे थी और उनके हस्बैंड। मौला आप दोनों को अपने ज़ामान में रखे और अल्लाह आप लोगों की दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से आप भी फैमिली के साथ आप शिरकत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, फिल्म्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, उनको फैमिली के साथ देखते हैं उमूमी तौर पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस किस्म के वो करते हैं, एक्टिविटीज़ हैं उनके ख़ुद घर के अंदर। लेकिन आप जो है फिर क्यों, अगर इंसान एक मजहबी प्रोग्राम है उसको भी तो फैमिली के साथ जो है वो देखा जा सकता है, उसमें भी तो इंटरेस्ट ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वो कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि जो सिलसिला है इसको चला सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी कोशिश करें, अपने फैमिली को भी रग़बत दीन की तरफ रग़बत देने की कोशिश करें। देखें, मौलवी की बात नहीं है, किसी दीनी आदमी की बात नहीं है, दीन तो सब लोगों के लिए है ना, इसमें कोई आलिम और गैर आलिम नहीं है। तो लिहाजा गुजारिश यही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इंटरेस्ट लें और दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हुए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, अपने अहल व अयाल को इस तरफ मरगूब कर दे, रग़बत दिला दे, ताकि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दीन की तरफ देखें। एक चीज़ तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि बहुत वाज़ेह है ये चीज़। अगर आप बचपन में अपने बच्चे को, मिसाल के तौर पे अगर बच्ची है तो अगर आप उसको जो खिलौना देते हैं ना जिसके साथ वो खेले, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहता है, उसको उसके जहन में होता है कि मेरे पास इस किस्म का एक खिलौना था, और वो उसको अच्छा भी लगता है। यानी आखिर में जब बड़ा भी हो जाता है किसी न किसी हद तक, चूँकि उनके साथ उसकी उनसियत हो जाती है। तो उनसियत का ताल्लुक़ है, अगर किसी इंसान की किसी इंसान के साथ उनसियत हो जाए, किसी शय के साथ उनसियत हो जाए, किसी हैवान के साथ उनसियत हो जाए, आप जो है बच्चों को जो है यूरोप की तरह कुत्तों और बिल्लियों से जो है उनको खेलने की तरफ आप रग़बत दिलाएंगे, जब बड़े भी होंगे वो वही काम करते रहेंगे। तो ये एक फितरत इंसानी है। लिहाजा अगर अल्लाह आपको इतनी तौफीक दे कि अपने बच्चों को दीन की तरफ रग़बत दिला दे, तो दीन की अगर आप रग़बत दिलाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी वो दीन के साथ उनकी उनसियत रहेगी। और ये उनसियत आज के इस दौर में जो ज़माने का तकाज़ा है, और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से भी ये हुक्म है कि अपने बच्चों को तरबियत दें जो दुनिया जिस तरीके से जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो असर रसूल से आप हुक्म ले सकते हैं। असर रसूल से ये नहीं है कि जिस ज़माने में वो जैसे लिबास पहनते थे और या जैसे उनकी रहन सहन थी, हम भी उसी तरह रहन सहन, सादगी जैसे हुक्म है, सादगी हुक्म है, सादगी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, जिस तरीके से वो उस ज़माने में जैसे रहन सहन का तरीका था, हम भी उसी तरह वो करें और हम भी उसी सवारी का इस्तेमाल करें कि जिस उस ज़माने में जो सवारी इस्तेमाल की जाती है, तो ये यकीनन मुनाफी अक़ल है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि हम जो है दीन की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अहल व अयाल और अपने फ़र्जंदान और अपने, अगर कोई टीचर है या किसी और ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो एक टीचिंग के शोबे से हैं, कोई ना कोई वो सिखा रहा है, तो अपने शागिर्दों को, अपने जो उनके काम करने वाले हैं, उसमें भी ये काम कर सकता है कि इंसान इस किस्म की प्रोग्राम्स की उनके सामने मुआरफी कर दे। हम किताबों की मुआरफी करते हैं ना, फ़लाँ किताब लिखी है, ये मैगज़ीन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये फ़लाँ किताब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये फ़लाँ के नज़रियात है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ये मैथमेटिक्स के की किताब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये ज़ाहिर है केमिस्ट्री है, या मिसाल के तौर पे मज़ीद और चीज़ें हैं, सिविक्स है, या बहुत और सारी चीज़ें जिससे हम वो किताबें लोगों को मुआरफी करते हैं। यानी हम
ہم بھی جب جاتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی ڈاکٹر کسی ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو ایک طریقے سے کتاب دیتے ہیں. یہ کتاب بھی ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں, ساتھ میں ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو فلاں صاحب کی کتاب ہے یہ بھی آپ پڑھتے رہیے گا, اس بیماری میں آپ کے لیے مفید ہے. یہ محمد تفضل صاحب کلکتہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, انڈیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہے حضور؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولا آپ الحمدللہ خدا کا شکر ہے. اچھا سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, آپ کو اور آپ کی فیملی کو, اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلکتہ سے آپ کی آواز شہر مقدس کربلا تک پہنچی ہے, سلام کا نذرانہ پیش کیجئے, پھر مختصراً میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش پیش کروں گا. بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن نبی اللہ, السلام علیکم ابن حبیب اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار جو تماس موصلہ میں تو فعلے مولا حسین علیہ السلام زیارت کرا توفیق دان کرون. এটাই আমার মনের বাসনা. خدا حافظ. ماشاءاللہ. بس میں ایک گزارش آپ سے کر لوں, پھر انشاءاللہ آپ سے التماس سے دعا کریں گے. اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی حوائج کی قبولیت کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ایک ہیلپر کی حیثیت سے جتنا کر سکتے ہیں حسب توفیق ایک نظر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں گے سر؟ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, اور بہرحال ہمارے آپریٹرز جو ہے وہ انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے اور ان کو باخبر فرمائیں گے کہ یہ میسج جو ہے وہ ہر عام و خاص تک پہنچ سکے. دیکھیں انسان جو ہے ہر عام و خاص تک میسج کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے, باقی آگے والا بندہ قبول کرے نہ کرے. جس طریقے سے تبلیغ جو ہے وہ ایک امر واجب ہے, واجب کفائی ہے, لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہ ہونے کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے, تو اس کا پہنچانا جو ہے وہ واجب ہے, اس کو آپ نے پہنچانا ہے. اب آگے ان سے منوانا یہ واجب نہیں ہے, یہ واجب چیز نہیں ہے. ان سے آپ منوائے, وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی, اللہ اس کو ہدایت کرے نہ کرے وہ اللہ کی مرضی, لیکن یہ ہے کہ وہاں تک پہنچانا ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز حوالے سے یہ میسج پہنچاتے رہیں گے, چونکہ ظاہر ہے کہ ایک نہایت ہی اچھا اور ایک نہایت ہی معتبر اور ایک نہایت ہی مستند ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو کیوں نہیں اس کی اگر مومنین جو ہے جو جن کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور آپ بھی انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ اتفاق کریں گے, اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو کریں, اور اگر نہیں دیا ہوا ہے تو ان سے دعائیں لیں گے, ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے, دعائیں ان سے لیں گے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہمارا مشن ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ یعنی ایک طریقہ ہے کہ انسان کتابوں کی معرفی کرتا ہے, مثلا یہ کتاب پڑھیں, جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی مشکل ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ساتھ میں دوائی بھی دیتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ان کو جو ایکسرسائز ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کو کرنے کو کہتے ہیں. مثلا فلان ایکسرسائز, اس میں سے کچھ ہے مطالعات ہوتے ہیں, اسٹڈیز میں مثلا کسی ایک دو کتابوں کو وہ ان کے لیے جو ہے ان کو معرفی کرا دیتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے تاکہ اس بیماری میں اس کے حل کے لیے شفایابی میں آپ کو مدد دے. تو اگر انسان کتاب ہے, میگزین ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں. جی تفضل صاحب, آپ سے میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 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 میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں ماشاءاللہ آپ نے بھی زیارت بھی کی ہے اور دعائیں بھی کی ہیں, مولا قبول و مقبول فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں اور
نظر کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کی حیثیت سے، تو جتنی بھی انسان کر سکے، جتنی انسان کی وسعت ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیں گے؟ جی جی بالکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا، آپ نے نظر کا جو ارادہ کیا ہے کسی ایک مقدس شخصیت کے ساتھ اس کو نسبت دے دیں، شہداء کربلا میں سے، معصومین علیہ السلام میں سے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام میں، کسی ایک کا نام لے لیجئے گا تاکہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی یہ تضمین ثابت ہو سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ سے گزارش یہ ہے ملک صاحب کہ انشاءاللہ العزیز آپ دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے ہمارے نمبر کو، کم از کم 14 افراد کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جیسے معزز شخصیات کی یہاں ضرورت ہے اور انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین تشریف لا سکے. شکریہ بہت. سلامت رہیں آپ. خدا حافظ. جی، بہرحال اس عنوان سے آپ اس پروگرام کی معرفی کرا سکتے ہیں، اے نہیں اسی کتب کی طرح کہ جیسے انسان کسی کتب، کسی میگزین یا کسی اور چیز کی، کسی اور ایسے ایڈورٹائز کی طرف اور کوئی ایسی چیز اس کو اگر انسان معرفی کرا سکتا ہے، تو تربیت کے لیے پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑا مؤثر طریقہ ہے. اور ماہرین اس حوالے سے بھی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں یقیناً جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں، اگر اس میں مستند و معتبر قسم کی گفتگو کی جائے تو وہ بلا شک نہایت ہی اس کا اثر بلکہ کتب سے زیادہ ہے آج کے اس دور میں، چونکہ جو دنیا ہے وہ کافی حد تک بزی ہے اور اس حالات میں لوگ زیادہ سنتے ہیں، پڑھتے کم ہیں. البتہ کہ جو معزز قوم ہے ان کو پڑھنا چاہیے. پڑھنے سے ہی انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا بنتا ہے، سننے سے اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں بنتا. یہ شک اس میں نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس نے ظاہر ہے پڑھنا لکھنا ہے تو اس کو پڑھنا تو پڑے گا، پھر لکھنا بھی پڑے گا ساتھ میں، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سننا. لیکن چونکہ عمومی طور پہ یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہی بہتر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سننے کا آج کل رواج زیادہ ہے. تو اگر اچھا پروگرام ہے اور اچھی مستند گفتگو اس میں ہو رہی ہے تو اس کو آپ معرفی کرا سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو بھی آپ معرفی کرائیں کسی نہ کسی ایک مصلحت کے تحت، چونکہ اس میں ایک ایسا مصلحت ہے کہ ہم اردو زبان مومنین انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ہیلپ کر سکے اور اپنا نذرانہ پیش کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تاکہ جاری اور ساری رہے ہماری اپنی زبان میں، اردو زبان میں. ظاہر ہے وہ زبان جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ زبان جو ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس زبان میں اگر ہم تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کا کوئی شخص جو ہے وہ اگر اس میں اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ اس سلسلے کو وہ آگے بڑھا سکتا ہے، تو اس میں ہماری بھی مدد ہونی چاہیے، ہمیں مدد کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. تائید فطر انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا اور اس پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے ماہ رمضان عظیم کا، تو اللہ نے گویا کہ اس ماہ میں انسان بنینو انسان کے لیے ہدایت کو فراہم فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف جو بھی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جو 4 کتابیں ہیں کم از کم، چونکہ روایت ہے اس حوالے سے، یہ ماہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں. عادل صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عادل خان صاحب، آواز آپ سماعت فرما سکتے ہیں؟ جی عادل صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو میں ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں یہاں سرزمین کربلا پہ، اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ آپ اگر مولا کی خدمت میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام عرض کیجئے۔ روضہ سید شہداء علیہ السلام کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، بسم اللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ میں لائیو زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے لائیو زیارت کرنی ہے وہ پھر آپ فیس بک کے ذریعے سے کریں۔ میں آپ سے اپنی گزارش کر دیتا ہوں، جی گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، اور مومنین جو جی آپ نے کہاں سے کال کی ہے، کم از کم ایسی جگہ سے کال کرے کہ کم از کم آپ تک ہماری آواز پہنچ سکے اور ہم بھی آپ کی آواز کو سن سکیں۔ ہلو، اب میری وائس پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں اب پہنچ رہی ہے۔ مومنین نظر کرتے ہیں، آپ بھی اس میں نظر کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ اس پروگرام میں نظر بے شک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، جو آپ نے ڈونیشن کا اعلان کر دیا ہے حسب توفیق جتنا آپ کر سکتے ہیں، کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا، شہداء کربلا میں کسی کا نام لے لیں، اس کے ساتھ نسبت دے دیں۔ آپ کسی کا نام لے لیں، جیسے مولا حسین، مولا عباس۔ بی بی زینب۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آواز بہار سے، مظفر پور بہار سے آپ کی آواز کربلا تک پہنچی۔ اگر کوئی دعا کرنا چاہیں اپنے فیملی کے لیے، اپنے ذات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی سرزمین ہے، دعا کریں آپ، بسم اللہ۔ آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنا اچھا موقع ہے آپ کے پاس، آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کی طرف سے بلکہ سب سے پہلے سلام تو میں یہ عرض کر دوں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ڈونیشن کا آپ نے اعلان کر دیا، لیکن غالباً انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ سلام کی شکل میں آپ کی طرف سے میں نے سلام عرض کر دیا ہے۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور مزید مومنین کے ساتھ بھی ہمارا نمبر شیئر کرے، کم از کم 14 افراد کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ انشاءاللہ آپ کا نمبر سیو کیے ہوئے ہیں، اور میں ہر دن چاہتا ہوں کہ مولا کے دربار میں میری سلام پیش کیے، آپ کو علی عباس علمدار بہت نوازے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ماشاءاللہ، خدا کا شکر ہے آپ نے آواز بہرحال سن لی۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے آپریٹر آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے ڈونیشن وصول کریں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اور عادل خان صاحب مظفر پور بہار ہندوستان سے، اور بڑی خوشائن بات ہے ماشاءاللہ کہ مومنین کرام دور دراز مناطق عالم سے کال کرتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اپنے جذبے کا ثبوت دینا چاہیے انسان کو، کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارا جذبہ ہے اور ہم اہل البیت علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس پروگرام میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں۔ ماہ سیام ایک طریقے سے تو یہ ہے کہ انسان کے لیے جب انسان کی کسی دعا کی قبولیت کے آداب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی دعا ہے جو بڑی کوئی خاص دعا ہو، اس قسم کی دعا کہ اس کے اوپر آپ کی زندگی متوقف ہو کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میری زندگی خراب ہو سکتی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں وہ بالکل پوائنٹ کی دعا، ایسی دعا کہ جس کی قبولیت آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہو، تو اس ایسی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معصومین علیہ السلام نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ ہے،
اور یہ 3 دن کا روزہ، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کی استبراء ہو جاتی ہے۔ استبراء سے مراد یہ ہے کہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے سب سے پہلے انسان کے وجود، چونکہ یہ چیز تو بالکل واضح اور کچھ روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انسان کے ظاہری وجود میں جو تغیرات اور کچھ چیزیں جو اثرات ہوتے ہیں اس کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے۔ باطن سے مراد آپ روح لے سکتے ہیں، یعنی انسان کے روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو اس جسم کا، چونکہ اس جسم کا اس روح کے ساتھ تعلق ہے، حتیٰ اگر انسان کا یہ جسم مٹی بن جائے لیکن پھر بھی اس مٹی کا اس روح کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اب وہ کس قسم کا تعلق ہے یہ واللہ اعلم، اس کے بعد میں کہنا جو ہے وہ مشکل پڑ جائے گا۔ البتہ جو علماء اور فضلاء ہے وہ بہرحال اپنے خود اس اعتبار سے بیان کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان حتیٰ مر بھی جائے، یعنی روح نکل جاتی ہے، پھر بھی اس روح کا اس بدن کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یہ عذاب قبر ہے اور یہ سب چیزیں، حالانکہ روح تو پرواز کر چکے ہے، جسم ہے لیکن وہ جسم کا عذاب جو ہے وہ روح تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو حتیٰ اگر یہ روح مثلا انسان کا جسم ہے، وہ حتیٰ اس کو جلا بھی دیا جائے تو یہ جو خاکستر ہے اس کا تعلق اس روح سے ہے، اگر خاک میں تبدیل ہو جائے پھر بھی اس کا تعلق برقرار رہے گا۔ یہ روایات کی باتیں ہیں، یعنی روایات میں اس طریقے سے تذکرہ موجود ہے۔ تو انسان اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کا اثر روح کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے، چونکہ اللہ اخلاص چاہتا ہے، خلوص چاہتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی دعا ہے آپ کی تو اس میں آپ نہایت اخلاص کے ساتھ اور پاک ہو کے آپ دعا کریں۔ تو اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا، اس کی طرف جو ہے وہ تاکید ہے کہ انسان اگر ایسی کوئی دعا ہے تو 3 دن روزہ رکھے، 3 دن روزہ رکھے۔ مثلا کوئی شخص ہے کوئی ایسے سفر کی طرف جا رہا ہے، تجارتی سفر ہے یا اس کی کوئی ضروری سفر ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ سفر بخیر بعافیت اور اس قسم کا رہے، تو 3 دن انسان روزہ رکھیں اور دعا کریں سفر کی خیریت کے لیے اور سفر میں نفع بخش سفر کے لیے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان زیارت کربلا کے لیے نکل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑے مہم سفر ہے، واقعاً زندگی کو تبدیل کرنے کے سفر ہے یہ، تو اس کے لیے بھی آپ 3 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ سفر نفع بخش سفر ہو، خیر عافیت کے ساتھ بھی ہو لیکن نفع بخش ہو جس مقصد کے لیے انسان جا رہا ہے۔ تو اللہ نے روزے کو 3 دن کا نہیں 30 دن کا روزہ متواتر واجب قرار دیا، یعنی انسان ایک پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وجود میں اگر تقویداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ انسان یہ روزہ رکھے تو واقعاً انسان کے اخلاقیات اور انسان کے عادات و رسوم اور جو عادات ہیں انسان کے وجود اور آپ کی زندگی میں یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے، شک نہیں ہے اس میں۔ ہاں اگر ہم نے صرف رسماً روزہ رکھا ہے، صرف جو ہے وہ افطار کے لیے افطار کیا اور سحری کے لیے اٹھے، سحری کھائی، پھر جا کے پورا دن جو ہے وہ ایسی خزعبلات اپنی زبان سے خارج کرتے رہے اور نہ کوئی تقویداری کی طرف ہماری کوئی وہ ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی تیسری کوئی چیز ہے، ایسی روزہ جیسے بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، لوگ بھی بھوکے اور پیاسے اور ہم بھی بھوک اور پیاس میں ہیں، تو یہ عرض کروں کہ اس کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا، چونکہ جو شرائط روزہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھے، چونکہ ظاہر ہے کہ روزہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، بلکہ روزہ جو ہے فرمایا کہ پیٹ کے روزے سے، جو انسان کے پیٹ کا روزہ ہے اس سے اعضاء و جوارح کا روزہ افضل ہے، یعنی وہ روزہ جو انسان اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اعضاء و جوارح کے روزے سے دل کا روزہ اس سے زیادہ مؤثر ہے۔ بعض روایات میں یہ جو دل کا ہے، قلب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دل کا روزہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو گوشت کا ایک حصہ ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، بلکہ اسے مراد وہ اندرونی اور روحانی جو انسان کا روح ہے اس کی طرف غالباً اشارہ ہے، اندازہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
انسان جو ہے وہ ایسا روزہ رکھے کہ وہ آپ کے دل کا روزہ ہو، یعنی روح کا روزہ ہو، تو وہ روزہ یقیناً انسان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں اثرات آ سکتے ہیں، گناہیں آپ کی جو ہے وہ بخش دی جاتی ہے۔ اور جہاں گناہوں کی بات ہے تو انسان کو یقیناً اس ماہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ نہایت ہی بابرکت ماہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ اس ماہ میں معاف نہ ہو سکے، مثلا کچھ ایسے غفلت کا شکار ہو گیا یہ شخص کہ اس کی گناہ معاف نہیں ہو سکی، مثال کے طور پہ گناہ کا سفر ہے، ماہ رمضان میں بھی وہی گناہ کا سفر اس کا جاری رہا، مثال کے طور پہ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں شراب بیچے جاتے ہیں، شراب ظاہر ہے شراب ہے، آپ کسی کافر کے اوپر بھی شراب کا اصل کاروبار ہی حرام ہے۔ کئی مہینہ پہلے ایک ہمارے دوست ہے، انہوں نے بھی اس طریقے سے سوال کیا تھا کہ ہم بڑے مجبور ہیں، اگر ہم اس کو ترک کر لیتے ہیں اس کام کو، جہاں سٹور میں وہ کام کر رہا تھا، تو جی شیخ وقاص صاحب شیخ پورا سے ہمارے ساتھ ہے، کال کو پہلے لے لیتے پھر انشاءاللہ بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی کرم ہے مولا حسین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ لوگوں کو جہاں کہیں پر بھی ہے مولا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز چونکہ شیخ پورا سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے آپ سلام پیش کریں مولا کی خدمت میں، اگر کوئی دعا کرنا چاہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے ایک مختصر بات کروں گا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم۔ آپ مولا کے حرم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کیجیے گا کہ مولا جو ہے نا وہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دعا گو ہے۔ آپ خصوصاً آپ مولا کے حرم میں ہیں، آپ خصوصی دعا کیجیے۔ جی جی ضرور۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں جیسے اپنے مشکلات کی آسانی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اور بیماروں کے شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ہیلپ کرنے کی حیثیت سے ایک مختصر نظر کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں انسان، تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ اسپانسر کی حیثیت سے کچھ ارادہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ شامل ہونا چاہیں گے اس کار خیر میں؟ جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو نظر کا ارادہ کیا ہے، کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے، نسبت دے دے تاکہ انشاءاللہ قبول ہو سکے، کسی ایک شخصیت کا نام لے لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے امور کو سہل فرمائے اور آپ کے کاموں میں آسانی انشاءاللہ ہو، اور آپ کے رزق اور ایمان میں مولا برکت عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہرحال آج سلام بھی پیش کیا، نظر کا بھی اہتمام کیا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ نمبر آپ کے موبائل میں محفوظ ہے، آپ اپنے دیگر عزیز اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نمبر کو شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین شرکت فرما سکیں۔ میرے ایک بھائی ہیں وہ بھی شیخپورہ میں، وہ بھی سلام کرنا چاہتے ہیں، مولا کا ان کا سلام بھی جو ہے نا گھر تک پہنچا دیجیے انشاءاللہ ان کو اگر وہ ہیں تو ان کو نمبر دے دیجیے گا تاکہ وہ بھی انشاءاللہ کال کر سکے۔ ضرور انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ مولا سلامت رکھے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد وقاص صاحب تھے شیخ پورا سے، اور انہوں نے بھی اپنے نظر و نیاز کا ارادہ کر لیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان کو کوئی وسعت قلبی انسان اس کو وہ کر سکتا ہے، یعنی عمل خیر کو بغیر اللہ کے توفیق کے انسان کر بھی نہیں سکتا، تو یہ یقیناً توفیقات الہیہ ہے، اور ہمارے لیے بھی سعادت کا مقام ہے کہ آپ جیسے معزز شخصیات کے ہم یہاں پہ میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی یہ مقام
फ़ख्र का मकाम है, सआदत का मकाम है कि अल्लाह आपको तौफीक दे देता है। और जिस तरीके से रिवायत में है, खुसूसी तौर पे बाकी सब चीज़ों को हट कर भी अगर हम बात करें, सिर्फ मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ियारत और आपके शहर मुक़द्दस की जो मोहब्बत है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि रिवायत में है कि मन अरादल्लाहु खैर, अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा करे, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व ज़ियारतिही। जी, इस वक्त काज़मी साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके फैमिली को माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से मुबारकबाद पेश करते और तहे दिल से इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह सिस्टर, आपकी आवाज़ जो है वो इस्लामाबाद से शहर मुक़द्दस से करबला तक पहुंची है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सलाम करें और अपने फैमिली की अपने लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मैं मुख्तसर एक अर्ज करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली बिन हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या अपना अमीर अल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या खानदान रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल व मकबूल फरमाए और आपकी जो भी दुआएं हैं मुस्तजाब फरमाए। मैं आपकी खिदमत में काज़मी साहिबा एक सवाल करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक गुजारिश है बल्कि कि इस प्रोग्राम में आपकी तरह मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ एक हेल्प की हैसियत से डोनेशन करते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं, बहरहाल हस्ब इस्तिताअत। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप भी इसमें शिरकत फरमाना चाहेंगे इस कार खैर में हस्ब तौफीक? जी मैं ऑलरेडी इसमें शामिल हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। से बेहतर और क्या कि आप पहले से ही हमारी स्पॉन्सर आप कर चुके हैं और माशाल्लाह इस कार खैर में आपने शिरकत फरमाई है। आपसे बस यही एक मज़ीद आखिरी यही दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह जितनी भी मोमिनीन है, हमारा नंबर आपके पास महफूज है, आप अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करते रहिए, कम से कम 14 अफराद के साथ, या अगर ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर कर दें, ताकि इंशाल्लाह आपकी तरह मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मज़ीद भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। शुक्रिया आपका, सलामत रहे, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी, अमरीन साहिबा थी, अमरीन काज़मी साहिबा इस्लामाबाद पाकिस्तान से। माशाल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मोमिनीन किराम ने आज खुशबख्ताना दोबारा से ये सिलसिला बहाल हुआ और बहुत सारे मोमिनीन ने इसमें शिरकत की। ये हमारे लिए मकाम फ़ख्र है। और चूँकि बस औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फ़नी मुश्किलात, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान जो है वो उस सिलसिले को बहाल नहीं रख सकता। और ये ऐसा भी नहीं है सिर्फ चीज़ों के हद तक नहीं है, ये अपने हद तक भी है। इसी वजह से हम अर्ज़ करते हैं कि बाज़ मोमिनीन बहुत ही कम छोटी छोटी बीमारियाँ जो कि उतनी शदीद नहीं होती, रोज़े को छोड़ देते हैं। ये बीमारी ऐसी बीमारी हो जिससे वाक़ईन इंसान को कोई वाक़ईन वो उसको बीमारी कहा जा सके। ऐसा ना हो कि छोटा सा मसलन एक बहाना बनाए। जैसे बाज़ मोमिनीन सफ़र को जो है उसकी वजह से, यानी ऐसे सफ़र पर निकल जाते, गैर ज़रूरी सफ़र, और उसमें जो है इंसान रोज़े को इफ्तार कर देता है। तो खुदा न खास्ता ये इसी तरह ये सिस्टम है हमारा, ये बदन, ये वजूद हमारा, और ये अल्लाह ने आज सेहत दी है ना, आज हम रोज़ा रख रहे हैं। खुदा न खास्ता कि इंसान फिर रोज़ा रखना चाहे लेकिन रख न सके, हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को गनीमत जानिएगा। जिस तरीके से ये हमारे पास मिसालें हैं कि हम इस प्रोग्राम में जो कॉल्स का सिलसिला है उसको कभी कभार फ़नी ख़राबी की वजह से हम बरकरार नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आज हमारे पास जो मौका है, आज हम इबादत कर सकते हैं, आज हम रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आज हम सुस्ती कर रहे हैं, ऐसा वक्त हमारे ऊपर आ जाए कि फिर हम रखना चाहेंगे लेकिन रोज़ा जो है वो हम रख नहीं सकेंगे। तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अल्लाह के हर नेमत के ऊपर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए।
लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह उस पर बरकत अता फरमाएगा। तो इसमें यह है कि इंसान एक तो हर हालत में इंसान कहे कि अशुक्र लिल्लाह, शुक्र करे अल्लाह की, और इस उन्वान से कि हमें अल्लाह ने जो नेमात दिए हैं, और हर नेमत कोई किसी नेमत का इहाता तक नहीं कर सकता, कोई किसी नेमत को गिन नहीं सकता, उसका शुमार नहीं कर सकता। कितनी नेमत है जो हमें दिए गए हैं। हमारी बसीरत नेमत है, कुव्वत गोयाई नेमत है, और उसके अलावा जो है बेहतरीन अक़ल जो अल्लाह ने दी है, वो करना अल्लाह के लिए कोई वो नहीं। जिस तरीके से बाकी हैवानात। कनीज़ अब्बास रिजवी साहिबा रावलपिंडी से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, गालिबन कुछ फ़नी मुश्किल है। इंशाल्लाह दोबारा गुजारिश है कि अगर हो सके तो हाजिर खिदमत रहेंगे। तो अल्लाह ने जो नेमात हमें दिए हैं और नेमात से हमें मालामाल फरमाया है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको और आपकी फ़ैमिली को, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि मौला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। इस वक्त आपकी आवाज़ रावलपिंडी से करबला तक पहुँच रही है, और सबसे पहले आप मौला को सलाम करें, फिर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह फरमाएँ। रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है। बिस्मिल्लाह। सलाम जाकिर हुसैन के मुझको फिर दोबारा बुलाए अपने कदमों में मौला, और अंबर को सुकून और चैन अता करे मेरे मौला, और सब मोमिनीन और मोमिनात की खैरियत रहे, ईरान में खैरियत रहे मेरे मौला। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अली अकबर की जवानी की कसम है मौला, मेरे खाली न लौटा जाएगा। मेरे शऊर शऊर में जितनी दुआएं हैं उतनी दुआएं सारी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी आप जी बिस्मिल्लाह। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ऑपरेटर इनके साथ रब्ता करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी मोमिनीन किराम है जो इस वक्त हमारे साथ और हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि खुसूसन हमारे मोमिनीन जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लिए हमारा टाइम माह रमज़ान में 9:30 बजे रहेगा, 9:30 बजे से 11 बजे तक, ये 11:30 बजे तक, 9:30 से 11:30 बजे तक। हिंदुस्तान में जो मोमिनीन है उनके लिए 10 बजे से रात 10 बजे से 12 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन के साथ नंबर को शेयर कीजिए, प्रोग्राम की मारफ़ी कर दीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता जाए, और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल कर सके और मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कर सके, और उसके साथ साथ ख़ुद इजहार अक़ीदत पेश कर सके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हमारे निहायती मुअज़्ज़ज़ भाई आली जनाब अल्लामा सैयद जावेद उल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रहेंगे। पहला पार्ट इख्तिताम पर पहुंचा है, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रखिए। यहाँ लेते हैं ब्रेक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, ज़रूर है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर लानत है, उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गस्ब करने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि रमज़ान अज़ीम अपनी आबोताब के साथ रवां दवां है और हम सब को नेकी की तरफ माइल कर रहा है। शराफतें हमारे वजूद का हिस्सा बना रहा है और हम सब को मार्फत और बदन और रूह की और माल की इबादत की तरफ आमादा कर रहा है। इसी तरीके से रमज़ान अज़ीम हम सब को विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इखलास बरगुज़ार करने की भी दावत दे रहा है। लिहाजा 3 रमज़ान अज़ीम 1447 हिजरी कमरी है, 21 फरवरी 2026 ईसवी है और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर की 60 नंबर किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। मुझसे पहले हमारे काबिल एहतराम मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी खिदमत में मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और रमज़ान अज़ीम से मुताल्लिका गुफ्तगू फरमा रहे थे और आप सबको मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आशना फरमा रहे थे और मोमिनीन को वसल कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। हम सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में खिदमत पेश कर रहे हैं, मवद्दतों का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इन अकीदतों का इजहार कर रहे हैं। मोमिनीन कॉल करते हैं, प्रोग्राम का टाइम चेंज हुआ, आधा घंटा जिस तरह से पहले वक्त था उससे आधा घंटा पहले शुरू होने लगा है। बहरहाल मोमिनीन हमसे राब्ता करते हैं और हम सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हैं। अब जिस तरीके से हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं और हम अर्ज़ कर रहे थे कि ये सिलसिला मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी और सारी है। प्रोग्राम का टाइम इराकी टाइम के मुताबिक रात 7:30 से 9:30 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 घंटे इजाफ़ी कर लें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9:30 से 11:30 के दौरान और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर इंडियन टाइम के मुताबिक आधा घंटा मज़ीद इजाफ़ी कर लेंगे पाकिस्तानी टाइम से, तो वो 10 बजे बन जाएगा। इंडियन टाइम 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान, अमेरिका के टाइम के मुताबिक रात 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दौरान और इसी तरीके से लंदन के टाइम के मुताबिक शाम में 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के दौरान, ये 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम आपको मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमकिनार करता है। लिहाजा सिचुएशंस मुख्तलिफ होती रहती हैं, कैफियतें बदलती रहती हैं और ये सिलसिला मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी और सारी है। बहरहाल हम जिस सिलसिले से मरबूत हुए हैं वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मोमिनीन के दरमियान रब्त और इर्तिबात है, जिसका नाम 14,000 स्पॉन्सर है। इस प्रोग्राम का असल हदफ तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप जिन क्राइसिस का शिकार है उनमें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों से चाहते हैं कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और अपनी डोनेशंस, अपनी स्पॉन्सरशिप्स और अपने चंदे के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मोहब्बतों का इजहार करें ताकि हम भी आप सबको मिलाकर ये सिलसिला मौला की बारगाह में पेश कर सकें और ये चैनल अपनी इखलास भरी इबादत को जारी और सारी रख सके। बहरहाल ये सिलसिले चलते रहेंगे और जारी रहेंगे, हम हो ना हो सारी चीज़ों का अपना अपना हिसाब है। बहरहाल देखते हैं कॉलर्स हमारे साथ मौजूद रहे, लेकिन कुछ
فنی خرابی وجود میں شاید رہے تو اس مناسبت سے شاید کالز مل گئیں تو انشاءاللہ بسم اللہ فابہا و الا ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رمضان عظیم کی عبادتوں میں آپ سب کے لیے رمضان عظیم میں محبتیں، عبادت بدنی اور روحی جاری و ساری ہے، اور عبادت بدنی کے اندر آپ کے لیے سب سے سخت امر ایک حساب سے ایک محدود وقت میں طلوع فجر صادق سے لے کر اور غروب آفتاب اس وقت تک کے دوران، بلکہ غروب آفتاب میں یوں کہوں کہ جب اندھیرا چھا جائے اس کیفیت میں ہم پر اس دوران میں کافی ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ عام دنوں میں حلال ہیں لیکن ان دنوں میں حلال نہیں رکھنا اپنے لیے۔ کس وجہ سے؟ کیا حلال خدا کو حرام کرنا جائز ہے؟ نہیں، حلال خدا کو حرام کرنا اپنے اوپر جائز نہیں، مگر یہ کہ امر خدا کے تحت، حکم خداوندی کے تحت اپنے اوپر ان چیزوں کو خاص وقت کے لیے جائز قرار نہ دینا، اپنے اوپر حرام کر لینا۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کہیں کہ عام حالت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ خود حکم کرے تو ہمارے لیے وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ کتنی دیر کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے، کب تک۔ جس طریقے سے روزے کی حالت میں کافی ساری چیزیں ہمیں اگر سمجھ آ گئی ہیں تو بہت آسان ہے۔ حج کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ حج کے دوران ہمارے پر کافی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ عام حالت میں ہمارے پر جائز ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی ہمارے پر کافی ساری ایسی مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ عام حالت میں جائز ہیں، کیونکہ روزہ ان خاص چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے، اسی لیے وہ اس روزے کی حالت میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ناجائز ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے لازم نہیں رہتی اور ہمارے اوپر ان کا استعمال کرنا مناسب نہیں رہتا، لہذا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ ان میں سے ایک سادہ ترین چیز ہے، وہ کھانا پینا ہے، یعنی یہ حرام ہے ہمارے لیے، کھانا اور پینا۔ اور غوطہ لگانا، عموم مراجع کے نزدیک پانی میں غوطہ لگانا ایسا کہ جسے پورا جسم ڈوب جائے، سر بھی ڈوب جائے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ مبتلات روزہ ہو جائیں گی جنہیں ہمیں عام حالت میں جائز تھا لیکن اب روزے کی حالت میں جائز نہیں رہا۔ اور کچھ مراجع کے نزدیک، خصوصاً سیستانی صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن اکثریت علماء کرام کے نزدیک اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر کوئی اپنے مرجع کے اعتبار سے غوطہ لگانا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ ہم نے کھانا پینا، غوطہ لگانا، ایسا فعل انجام دینا، یعنی ہم بستری کرنا، زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ہر کوئی ان امور کو جانتا ہے۔ ہم بستری کرنا، ایسا فعل انجام دینا جس کے ذریعے سے انسان کا مادہ معنویہ باہر آ جائے، اس میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے امور ہیں جو شرعاً حرام تھے، انہیں انجام دینے کے لیے اگر ہم ایک تو یہ کہ سفر کرنا اگر لازم نہ ہو تو ظاہری بات ہے روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا اب دیکھیں وہ احکام سفر کے اپنی جگہ کے اوپر کہ بھئی کس وقت سفر کرنا ہے، کس وقت پہنچنا ہے تو روزہ بچ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان وضاحتوں کو ایک طرف رکھنے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں، روزہ واجب ہو گیا نا، اب ہر وہ چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہو اس سے بچنا ہے، تو لہذا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو وہ نہ کرنا لازم ہے۔ جس سے روزہ باطل ہو تو ظاہری بات ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے نا۔ اگر لازم نہ ہو
मजबूरी ना हो जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, वो सफ़र भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जिद्दियात में नहीं है, लेकिन रोज़े के बातिल होने का सबब बन जाता है। इसलिए इस ऐसी कैफियत में सफ़र करेंगे रोज़ा भी आपका बातिल ना हो। ये लाजिम और मलजूम के एतबार से बात हो रही है, वरना अमूमी तौर पर वाजिब सफ़र है एक मरतबा आपके ऊपर, इलाज के लिए, किसी की तीमारदारी, किसी के जनाजे में जाना है, वगैरह वगैरह उमूर हैं जिनमें आपका जाना लाजमी है, किसी की हमराही करनी है, किसी का साथ देना है, वगैरह हम। बहरहाल इसके अलावा अगर सफ़र नहीं है, बिला वजह सफ़र करना चाह रहे हैं ताकि रोज़े को ही बातिल करें या चोरी करने के लिए, ये वाज़ेह तर हो जाएगी बात हमारी, ये वाज़ेह तर और बिल्कुल बैयन बात हो जाएगी, आश्कार बात हो जाएगी कि चोरी करने की नीयत से हम जा रहे हैं, तो इसमें आपका रोज़ा जो है ना वो बातिल नहीं होगा, रोज़ा बरकरार रहेगा अपनी जगह के ऊपर। चाहे जितना मर्जिया सफ़र कर लें, रोज़ा आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप अफेले हराम के लिए रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। अफेले हराम के लिए आपके ऊपर रोज़ा वाजिब रहेगा। चोरी की नीयत से जा रहे हैं, गुनाह आपको मिलेगा, लेकिन रोज़ा नहीं छूटने वाला आपका, रोज़ा आपको रखना ही पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि आप हराम फेल के लिए अल्लाह के वाजिब को छोड़ें। बहरहाल ये अल्लाह ताला के अहकाम है। काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका एक वक्त में बयान करना मुश्किल है और बहरहाल नामुमकिन नहीं, लेकिन कुछ अल्फाजों के चुनाव में पसोपेश हो सकती है। अब बात हो रही है कि रोज़ा ऐसा सफ़र जो रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए, अव्वल तो हराम काम के लिए सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आपने इख्तियार कर लिया है तो फिर आपका रोज़ा नहीं छूटेगा, रोज़ा आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो गया खाना पीना, और दूसरा जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधना, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधना, किसी झूठ को उनसे निस्बत दे देना। अगर ऐसा अमल अंजाम देंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। आप कुरान मजीद के अंदर आयत नहीं है, आप कहेंगे ये कुरान मजीद की आयत है, जानबूझकर अमदन कसदन ये बात कह रहे हैं, साहब निसियान के बगैर आप कह रहे हैं, तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। किसी मासूम अलैहिस्सलाम पर आप झूठ बांध रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, माज़अल्लाह, तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहरहाल वो ऐसे इस तरह से डकार लेना कि आपका खाना उल्टी करना, कै करना, उल्टी करना, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। अच्छा, मकरूहात भी हैं रोज़े की हालत के अंदर, जिनमें से ये ज़्यादा कह कहा लगाना, फजूलियात में माइल हो जाना, या अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी सारी सख्ती बताती हैं। रोज़ा इतना सादा आसान भी नहीं है। मसलन ज़बान का गलत इस्तेमाल करना, मसलन गालियाँ देना या मुंह से कोई किसी पर तोहमत लगाना, इससे असल हदफ रोज़ा ख़त्म हो जाता है। असल में शायद असल रोज़ा का हदफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोज़े में हर बुराई से बचना है, झूठी कसम खाना, मसलन इस किस्म की चीज़ों से बचना है। जिस तरीके से आपने काफ़ी मरतबा सुना है ये किस्सा भी, और रमज़ान अज़ीम में इस किस्म के किस्से बार बार तकरार किए जाते हैं ताकि इल्म वाज़े रहे और हम गुनाहों से बच सकें, कि हम झूठ किसी एक खातून थी, वो अपने कनीज़ को गालियाँ दे रही थी, तो मासूम अलैहिस्सलाम ने गालिबन उसे खाना पेश किया, फरमाया कि अब खाना भी खा लो। कहा मेरा रोज़ा है। कहा ये किस किस्म का रोज़ा है कि हराम खुदा से तुम अपने आप को बाज नहीं रख सकते। बहरहाल शायद इसमें तलकीन है, तबलीग है, या वाक़ईन वो रोज़ा ख़त्म हो जाता है और असल हदफ से हट जाता है, इस किस्म की कैफियतों में है। तो बहरहाल हमें बताया गया कि हमें हराम से इसमें बचना है। मकरूहात क्या है रोज़े के? मकरूहात रोज़े के, एक तो खुशबू का सूंघना, ये मकरूह है, आम हालत में जायज़ होता है, लेकिन खुशबू का सूंघना मकरूह हो जाता है। और कुछ ऐसे सफ़र जिनमें जाना ज़रूरी ना हो, जिससे रोज़ा रह जाए, वो भी मकरूह हो जाता है। और पानी में बैठना मकरूह है,
مرد کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، خاتون کے لیے بیٹھنا کئی مرتبہ روزے کے باطل ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے، لہذا پانی میں بیٹھنا، بار بار اتنا غسل کرنا، بار بار پانی ڈالے آنا اپنے بدن کے اوپر تاکہ روزہ محسوس نہ ہو، کلیاں بار بار کرنا، ناک میں پانی بار بار ڈالے آنا بلا وجہ، سر پہ پانی ڈالے جانا، گیلا کپڑا اپنے اوپر ڈالنا تاکہ بھئی زیادہ گرمی محسوس نہ ہو۔ بہرحال اب طریقے تو بدل گئے ہیں کافی سارے، اب تو اے سیز آ گئے ہیں، کولرز آ گئے ہیں، ایئر کولر آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کافی سارے سسٹم بدل گئے ہیں۔ بہرحال سختیاں جن کے لیے ہیں ان کے لیے باقی ہیں، بھی جن کے لیے سختیاں کم ہوئی ہیں انہیں بھی واجبات سے بے بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان عظیم میں روزے کو رکھنے کی نیت سے کافی سارے ایسے کام جو کہ مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، جس طرح جو مزدور ہے وزن اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بال بچوں کا کھانا پینا اس کی روزی مزدوری پر موقوف ہے، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ بعد میں قضا کرے گا ان روزوں کو، مجبوری ہے اس کی، اور نہیں تو بال بچے بھوکے مر جائیں گے اس کے اوپر۔ اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کی ذات سے متعلقہ جب بھی بات آئی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے واجبات میں تخفیف دے دی ہے، اپنے واجبات میں تخفیف دے دی۔ اگر مثلا ایک مرتبہ ایک شخص خود ہے، اپنی ذات ہے، اور کسی کے اور کے واجبات اس پر نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج واجب ہے۔ اب اس کے اوپر چند افراد، مال اتنا ہی ہے لیکن چند افراد کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہی مال اس کا باقی افراد کے بھی خرچ اخراجات کے لیے اس کو ضروری ہے، تو اب حج اس کے اوپر واجب نہیں رہے گا۔ اللہ نے اپنے واجبات چھوڑ دی ہیں، اپنے حقوق چھوڑ دیے ہیں، لیکن حقوق العباد نہیں بخشے جاتے، لہذا حقوق العباد میں اس میں ہمیں خصوصی پیش رفت کرنی ہے کہ حقوق العباد ہم سے ضائع نہ ہونے پائیں، لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ بہرحال کوششوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مومنین سے یہی استدعا ہے کہ وہ ان ایام کے اندر اپنی اپنی واجبات کو، اپنے جو بھی ان کے اوپر واجب ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ حرام سے بچا جا سکے۔ بہرحال اچھا، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اہل بیت علیہ السلام سے منسوب دیکھتے ہیں، ان کا فائدہ دیکھتے ہیں اور اپنی ذات میں ان کا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں وہاں پر کل ہم نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا، رات کی کچھ خاص دعائیں ہیں رمضان عظیم میں، کچھ خاص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ مثلا دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، بہت پیارے پیارے مضامین ہیں ان دعاؤں کے۔ پھر اسی طریقے سے دعائے افتتاح ہے، دعائے سحر ہے، دعائے وہا بھی کہا جاتا ہے، اور رات کے وقت میں پڑھی جانے والی ہر روز کی مختلف نمازیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے دن اور رات میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بھی ہیں۔ بہرحال اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی دعائیں نازل فرمائی ہیں، معصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں، فرمایا ہے، تلقین فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اتنی دعائیں عام حالت میں ہمیں نہیں کہی گئیں، اور ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنے کا بہت زیادہ کہا گیا تاکہ ہم اس مشن سے دور نہ رہ سکیں، کیونکہ رمضان عظیم کے اندر بہت زیادہ جو دعائیں پڑھی گئیں ان میں سے آپ دیکھیے نا، رجب کا مہینہ گزرا، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے، رجب کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ کہا گیا، شعبان المعظم کو جو مہینہ کہا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا گیا، اور رمضان عظیم کو اللہ تعالیٰ شہر اللہ کہا گیا۔ دیکھیے اب یہ شہر اللہ جو آیا ہے اس کے اندر ہمیں تبلیغ کی گئی ہے کہ ہم شہر اللہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور ان میں کیا کیا اس سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ہم بیان کریں۔ اچھا دیکھیں، شعبان معظم کے اندر
अव्वल शाबान से लेकर 15 शाबान तक खुसूसी आमाल वारिद हुए, और 15 शाबान तो माशाल्लाह आमालों की इंतहा हो जाती है ना, जिसके अंदर के देखें 19, 21 और 23 रमज़ान अज़ीम आ रहा है ना, इसमें हम जो भी अमल करते हैं ना, उस अमल का हमें नतीजा ये मिलता है कि इसमें तकदीर लिखी जाती है, इसमें तकदीर लिखी जाती है, और हतमी मोहर जो लगाई जाती है ना 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को लगाई जाती है। बहरहाल अब हम पहुंच गए शहर रमज़ान अज़ीम के अंदर। तो बहरहाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे, खुतबा इरशाद फरमाया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब रमज़ान अज़ीम आ गया तो क्या फरमाया काला अनि रज़ा अलैहिस्सलाम अन आबाही अन अमीरुल मोमिनीन अलैहि व अला औलादिही अस्सलाम काला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खतबना ज़ात यौमिन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमसे खुतबा इरशाद फरमाया, फ़काल और फरमाया अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा। ऐ लोगो, बताकीक शान ये है कि आगे हम तक आ रहा है, मुकद्दम हो रहा है, हमारी तरफ रुख कर रहा है अल्लाह का महीना। शाहरुल्लाह हमने अर्ज़ किया ना, रमज़ान अज़ीम को शाहरुल्लाह कहा गया। अल्लाह का महीना हम तक बढ़ रहा है, बिल बरकते, बरकतों के साथ, वर रहमते, और रहमतों के साथ, वल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरतों के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। वल मग़फ़िरा शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, ये ऐसा महीना है जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन महीनों से है, महीनों में बेहतरीन महीना है। व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, और इसके दिनों में बेहतरीन दिन हैं। वलयाली है अफ़ज़लुल लयाली, और इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं। व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत, और इसकी घड़ियाँ बेहतरीन घड़ियाँ हैं, इसके यानी घंटा कहूँ, वक्त कहूँ, इसका वक्त बेहतरीन वक्त है। वहुवा शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये वो महीना है जिसमें तुम अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी में पुकारे गए हो। वजुइलतुम फीहे मिन अहले करामतिल्लाह, और तुम करार दिए गए हो इस महीने में अहले करामत खुदाबंदी, अल्लाह ताला की करामत, अल्लाह ताला ने जो अपना करम ख़ास किया है ना, उसके लायक करार दिए गए हो तुम। अनफासुकुम फीहे तस्बीह, इसमें तुम्हारा सांस लेना तस्बीह है। व नौमुकुम फीहे इबादा, और इसमें तुम्हारा सोना इबादत करार दिया गया है। व अमलुकुम फीहे मकबूल, इसमें तुम्हारा अमल, जो अमल नेक अमल करते हो वो कबूल हो जाता है। व दुआउकुम फीहे मुस्तजाब, और इसमें तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। फसअलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिका, अल्लाह बस तुम सवाल करो अल्लाह ताला से, अपने परवरदिगार से खालिस नियतों के साथ, सच्ची नियतों के साथ। व कुलूबिन ताहिरा, और पाकीज़ा कुलूबों के साथ, क्योंकि रोज़ा रखेंगे दिल पाक हो जाता है। अन युवफ़्फ़िककुम लिसियामिही व तिलावति किताबे, क्या तुमने अपने सच्ची नियत के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ तुमने अल्लाह से सवाल करना, क्या करना है? अन युवफ़्फ़िककुम लिसियामिही, वो तुम्हें मुवफ़्फ़क़ करे इसके रोज़ा रखने में, इस महीने में रोज़ा रखने में तुम्हें कामयाब करे। व तिलावत किताबे, और तुम्हें मुवफ़्फ़क़ करे, कामयाब करे इसकी अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करने में। फ़इन्न शक़िय्य मन हरमा गुफ़रानुल्लाहि फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम, पस बतहक़ीक़ शकी वो है, आपको फरमाया ये शकी होता है, कौन होता है? कहा शकी वो है मन हरमा, जिस पर हराम हो जाए गुफ़रानुल्लाह, अल्लाह की मग़फ़िरत, फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम। देखिए गुफ़रान कहा गया है, मग़फ़िरत नहीं कहा गया। गुफ़रान यानी अल्लाह ताला की बेहद व बेइंतहा जो मग़फ़िरत है ना, वो अल्लाह ताला की। फ़इन्न शक़िय्य मन हरमा गुफ़रान अल्लाह, बस तहक़ीक़
شقی وہ ہے، شقی ہر کوئی نہیں ہے، فقط کہا کہ شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مغفرتوں سے محروم رہ جائے، جس پر حرام ہو جائے اللہ کی غفران، اللہ کی مغفرتیں۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، فرمایا کہ ذکر کرو، یاد کرو، اذکروا اللہ، اور ذکر کرو، یاد کرو کیا، کس چیز سے، بِجُوعِكُمْ اپنی بھوک کے ذریعے سے، وَعَطَشِكُمْ اور اپنی پیاس کے ذریعے سے، فیہ اس میں، اس ماہ شہر اللہ میں، شہر رمضان میں، جوع یوم القیامت وعطشہ، قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو یاد کرو، روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور تم صدقہ کرو اپنے فقیروں پر اور اپنے مسکینوں پر، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور وقار دو، عزت دو، احترام کرو، معزز شمار کرو اپنے بڑوں کو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ اور صلہ رحمی کرو اپنے قریبی، اپنے رشتہ داروں سے، ارحام جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رحم کرنا ہے، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، فرمایا اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، اما کس چیز سے، اس چیز سے، لا یحل النظر الیہ جس کی طرف تمہارا نگاہ کرنا حلال نہ ہو، ابصارکم تمہاری بصارت کا جس طرف دیکھنا حلال نہ ہو، جس طرف دیکھنا تمہارا حلال نہ ہو، اس چیز سے اپنی آنکھوں کو بند رکھ لو، وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ اور اپنے کانوں کو بند کر لو اس چیز کے سننے سے جس کا سننا حرام ہو، جس کا سننا جائز نہ ہو، جس کا سننا حلال نہ ہو، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، کہا تحننوا علی ایتام الناس، حنون محبت کرو، پیار سے پیش آؤ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، کن کے ساتھ، علی ایتام الناس، یتیم کی جمع ایتام ہوتی ہے، لوگوں کے یتیم بچوں پر اس مہینے میں محبت کے ساتھ پیش آؤ، یتحنن علی ایتامکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے یتیموں کے اوپر شفقت کی جائے گی، مہربانی کی جائے گی، محبت کی جائے گی، وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِن ذُنُوبِكُمْ اور توبہ کرو، استغفار کرو، الہ اللہ سے، من ذنوبکم اپنے گناہوں کی، وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، وارفعوا بلند کرو، الیہ اللہ کی طرف، ایدیکم اپنے ہاتھ، بالدعاء دعا کے ساتھ، فی اوقات صلواتکم نماز کے وقتوں میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اللہ کی طرف بلند کرو، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ يُجِيبَهُمْ إِذَا نَاجَوْا، فَإِنَّهَا پس بتحقیق شان یہ ہے کہ یہ جو ہاتھوں کا اٹھانا نماز کے بعدوں کے وقتوں میں ہے نا، افضل الساعات یہ بہترین وقت ہے، ينظر اللہ اللہ تعالیٰ نگاہ فرماتا ہے، عز و جل جو عزیز بھی ہے، جلیل القدر ہے، فیہا ان وقتوں میں، بالرحمت اللہ تعالیٰ نگاہ کرتا ہے، کس طرح سے نگاہ کرتا ہے، بالرحمت رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف، یجیبہم اذا ناجوہ وہ ان کو جواب دیتا ہے جب اس سے مناجات کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعا مانگیں، یہ وہ بہترین وقتوں میں سے ایک وقت ہے جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اپنے بندوں کی طرف وہ محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ نگاہ فرماتا ہے جب لوگ اس کو پکارتے ہیں، اللہ اکبر، وَيُلَبِّبُهُمْ إِذَا نَادَوْهُ اور جب وہ اس کو پکارتے ہیں نا، وہ لبیک لبیک تلبیہ کہتے ہیں نہیں تو یلببہم، وہ انہیں لبیک لبیک کہتا ہے، جو دیکھیں ہم تو لبیک حج میں احرام باندھتے وقت میں فقط کہتے ہیں، باقی وقت میں کہنا اس کے لیے کافی سارے احکام ہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے، بہرحال مخصوص جگہ ہے، مخصوص جگہ کہنی، ہر ذکر ہر جگہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ تلبیہ لبیک لبیک کہتا ہے، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، جب لوگ اسے پکارتے ہیں،
وَيَسْتَجِيبَ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور وہ استجابت کرتا ہے جب لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ ایھا الناس، پھر فرمایا معصوم علیہ السلام نے، ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، اے لوگو، تمہاری جانیں رہن رکھ دی گئی ہیں باعمالکم، تمہارے اعمال کے سبب سے۔ تمہارے اعمال، تم اپنے نیک اعمال کرو گے اپنی جانوں کو چھڑوا لو گے، برے اعمال کرو گے اپنی جانوں کو عذاب کے حوالے کر دو گے۔ مراد یہی ہے، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو، تمہاری جان قرضے میں ہے، بارے قرض میں ہے تمہارے اعمال کے سبب سے۔ ففکوھا باستغفارکم، تم نے اپنے جان کو آزاد کرو، فک کرنا، آزاد کرنا، آزاد کرو اپنی جانوں کو باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے سے۔ وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، اور تمہاری کمریں، ظہر کمر کو کہتے ہیں، ظہور اس کی جمع ہو جائے گی، ظہور تمہاری کمریں کیا ہو گیا ہے؟ ثقیلہ، بھاری ہو گئی ہیں، من اوزارکم، تمہارے گناہوں کے بوجھ سے۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنی کمروں کے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو خفیف کرو بطول سجودکم، لمبے سجدوں کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ، جان لو اور جان لو، ان اللہ، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی ذکرہ، اس کا ذکر بلند ہے۔ اقسم بعزتہ، اس نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وَأَلَّا يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ ان کو سیراب نہیں کرے گا جہنم کی آگ سے، یعنی انہیں جہنم کی آگ نہیں گھیرے گی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب عالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت جہنم کی آگ انہیں نہیں گھیرے گی۔ کن کو؟ جو سجدے کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبتہ، اگلا حصہ بعد میں کریں گے۔ ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، مومنن، ہر روزے دار نہیں، مومن جو صاحب ایمان ہو، فی ھذا الشہر، اس مہینے کے اندر، کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبہ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کان لہ بذالک، اس مومن کو روزہ افطار کرانے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ثواب یہ ہوگا، عتق رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور جس نے ایک مومن کو روزہ افطار کروایا، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور جو اس کے گزشتہ گناہ ہوں گے ان سب گناہوں کی معافی اس کا نتیجہ بن جائے گی اگر ایک مومن کو روزہ افطار کرائے گا۔ قیلا، کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولیس کلنا یقدر علی ذلک، کہا گیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم کی آگ سے ایک کھجور کا ٹکڑا کھلانے کی سبب سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پلانے کے سبب سے ہو۔ فإن اللہ تعالی یہب ذلک الاجر لمن عمل ھذا اليسیر اذا لم یقدر علی اکثر منہ، پس بتحقیق اللہ تبارک و تعالی یہ اجر اس شخص کو عطا فرماتا ہے، لمن عمل ھذا الیسیر،
ये छोटा सा अमल जो अंजाम देगा उसको ये सवाब अजर अता फरमाता है। इज़ा लम यक़दिर अला अक्सर मिन्हु, अगर वो कुदरत नहीं रखता इससे ज़्यादा अंजाम देने की, यानी अगर इससे ज़्यादा अंजाम दे सकते हो तो उसको ज़्यादा को अंजाम देना है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अंजाम नहीं दे सकते तो यही अंजाम देकर भी आप ये सवाब हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपका इख्तियार इतना था, लिहाजा जितना इख्तियार था उसी हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। अय्युहन्नास, ए लोगो, मन हस्सन मिनकुम फी हाज़ा शहर खुलुकहु कान लहु जवाजुन अला सिराते यौम तज़िल्लु फीहिल अक़दाम। मन हस्सन मिनकुम फी हाज़ा शहर खुलका, जिस शख्स ने इस महीने में अपने इखलाक को अच्छा कर लिया, कान लहू जवाजुन अला सिरात, उसके लिए पुल सिरात से गुजरने का इजाज़त नामा होगा। यौम तज़िल्लु फीहिल अक़दाम, किस दिन उसके पास इजाज़त नामा होगा? जिस दिन लोगों के कदम उस पर लड़खड़ा रहे होंगे। वमन खफ़फ़ फी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबह, और जो शख्स अपने गुलाम पर, मन खफ़फ़, जो तख़फ़ीफ़ करे, कमी करे, थोड़ा करे, फी हाज़ा शहर, इस महीने में, अम्मा मलकत यमीनहु, जो उसका गुलाम है, अगर वो उसकी मिल्कियत में है, उस पर से अगर कोई चीज़ कम करे, खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबह, क्यों, किस लिए, क्या कम कर रहा है उसने अपने गुलाम के ऊपर से, काम कम ले ताकि वो रोज़ा रख सके, उससे वज़न ना उठाए, संगीन काम ना ले, या ऐसे ही वक्त में काम ले ले ताकि सख्त वक्त में वो आराम कर सके और उसके ऊपर सख्ती वाक़ई ना हो, रोज़ा उसके लिए मुश्किल ना हो जाए, महाल ना हो जाए, उसको ऐसे काम ले। तो लिहाजा क्या होगा उसका नतीजा? खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाब, अल्लाह ताला उसके हिसाब को खफीफ कर देगा। वमन कफ़्फ़ा फ़ीहि शर्रहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु ग़ज़बहु यौम यल्क़ाह। अल्लाहु अकबर, जो कफ़ करेगा, रोकेगा, फ़ीहे, इस माह रमज़ान में, शहरुल्लाह में, शर्रहु, अपने शर को, कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला रोक लेगा उससे, ग़ज़बहु, अपने ग़ज़ब को, यौम यल्क़ाह, मुलाकात के दिन अल्लाह ताला अपने, यानी यौम हश्र, अल्लाह ताला भी अपने ग़ज़ब को उससे रोक लेगा। जो अपने ग़ज़ब को अपने ग़ुलाम से रोक लेगा माह रमज़ान में, वो अल्लाह ताला उससे भी अपने ग़ज़ब को रोक लेगा जब उससे मुलाकात होगी। वमन अकरम फ़ीहि यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ाह, और जो कोई भी इकराम करेगा, इज़्ज़त करेगा इस माह रमज़ान में, शहरुल्लाह में, यतीमन, यतीम का, अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ाह, अल्लाह ताला उसका इकराम करेगा जिस दिन अल्लाह ताला उससे मुलाकात करेगा। वमन वसल फ़ी रहमहु वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्क़ाह, जो अपने अजीज़ों से सिला रहमी करेगा, जो उसके रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, खूनी रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, उनके साथ मेहरबानी करेगा। वसलहुल्लाहु बिरहमतिही, अल्लाह ताला अपनी रहमत उसके ऊपर भेजेगा, उससे वसल करेगा अपनी रहमत को, यौम यल्क़ाह, जिस दिन अल्लाह ताला मुलाकात करेगा। वमन कतअ फ़ीहि रहमहु कतअल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ाह, और जिसने कतई रहमी की अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, कतअल्लाहु अन्हु रहमतहु, अल्लाह ताला उसे कतई रहमी करेगा, यौम यल्क़ाह, जिस दिन अल्लाह ताला उसे देखेगा। वमन ततव्वअ फ़ीहि बिसलातिन कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार वमन अद्दा फ़ी, यहाँ तक कर ले, पहले फिर आगे बढ़ेंगे। वमन ततव्वअ फ़ीहि बिसलातिन कतबा लहू बराअतुम मिनन नार, जो रग़बत करेगा इसमें, नमाज़ों में, जो शख्स माह सियाम में, शहरुल्लाह में नमाज़ों की तरह रग़बत करेगा, उसके लिए लिखा जाएगा बख्शिश नामा जहन्नुम से। वमन अद्दा फ़ीहि फ़र्ज़न कान लहू सवाबुन मन अद्दा सबईना फ़रीज़तन फ़ीमा सवाहु मिनश्शुहूर, और जो अदा करेगा इस महीने में वाजिब नमाज को, कान लहू सवाबुन, उसके लिए ऐसा सवाब होगा, मन अद्दा सबईना फ़रीज़तन, जिसने अदा किया हो 70 नमाज़ों को। इस महीने में जो वाजिब नमाज अदा करेगा, आम महीनों में 70 नमाज़ों के बराबर उसको सवाब मिलेगा।
फरीदतन फीमा सिवाहु मिन अश-शुहूर, आम महीनों में और महीनों में 70 नमाजें अदा करने के बराबर इसमें वाजिब नमाज का सवाब हो जाएगा। वमन अक्सर फीह मिन अस्सलाते अलैया मिनस्सलाते अलैया सक्कलल्लाहु मीज़ानहु यौमा तुखफ़्फ़िफ़ुल मवाज़ीन। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन अक्सर फीह, जिसने ज़्यादा भेजी, जिसने ज़्यादा किया इस महीने में शाहरुल्लाह में, मिनस्सलाते अलैया, मुझ पर दरूद भेजना जिसने ज़्यादा भेजा मुझ पर इस महीने में, सक्कलल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़िफ़ुल मवाज़ीन, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल के पलड़े को भारी कर देगा जिस दिन लोगों के नामा अमाल के पलड़े तख़फ़ुल मवाज़ीन हल्के होंगे। वमन तला फ़ीहे आयतुम मिनल कुरआन कान लहू मिस्लु अज्र मन ख़तमल कुरआन फ़ी गैरिही मिनश शुहूर, और जिसने तिलावत की शाहरुल्लाह में, वमन तला फ़ीहे, जिसने तिलावत की शाहरुल्लाह में, आयतुम मिनल कुरआन, एक आयत कुरान मजीद की, कान लहू मिस्लु अज्र मन ख़तमल कुरआन, उसके लिए ऐसा ही अजर होगा जैसे कि उसने कुरान ख़त्म किया हो, फ़ी गैरिही मिनश शुहूर, शहर रमज़ान के अलावा महीनों में एक कुरान ख़त्म किया हो, इस बराबर उसको सवाब मिलेगा। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना अबवाबल जिनाने फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहा, ऐ लोगो, जन्नतों के दरवाजे इस महीने में खुले हुए हैं, मुफ़त्तहा, खुले हुए हैं। फसअलू रब्बकुम अल्ला युग़लिक़हा अलैकुम, अल्लाह यग़लुक़हा अलैकुम, पस अल्लाह ताला से सवाल करो कि वो तुम्हारे ऊपर ये दरवाजे बंद ना करे। व अबवाबन नीराने मुग़लक़ा, और जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं। फसअलू रब्बकुम अल्ला यफ़्तहहा अलैकुम, अल्लाह से सवाल करो कि ये बंद जहन्नुम के दरवाजे तुम्हारे ऊपर ना खोले। व शयातीन मगलूला, और शयातीन को गुल तोक के अंदर बांधा गया है। फसअलू रब्बकुम अल्ला युसल्लितहा अलैकुम, अल्लाह ताला से सवाल करो कि वो तुम्हारे ऊपर शैतान को मुसल्लत ना करे। बहरहाल मासूम अलैहिस्सलाम का जिक्र और फिक्र जो है इसके अंदर काफ़ी सारा सवाब और अज्र बयान किए गए हैं। आगे भी एक और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और बयान मेरे सामने है, पेश नज़र है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और बहरहाल रमज़ान अज़ीम हमें दर्स देता है कि हमने नेकियां करनी हैं, पाकीज़गियां करनी हैं, शराफतें करनी हैं। और बहरहाल कुछ नेट की प्रॉब्लम के सबब से शायद कॉल्स वगैरह का सिलसिला नहीं हो सका नेक्स्ट आवर के अंदर। मोमिन बेशक मिला हुसैन अलैहिस्सलाम से, बेशक मिला हुसैन अलैहिस्सलाम से, मुझको खुदा हुसैन अलैहिस्सलाम से। ए दोस्त इसके दूसरे मिसरे पे गौर कर, ए दोस्त इसके दूसरे मिसरे पे गौर कर, है मुस्तफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम से। तू मेरी मांग ले अल्लाह के नाम पर एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम से। ताइफ है मुस्तफ़ा से तो बीबी से बैते हुज़्न, ताइफ है मुस्तफ़ा से तो बीबी से बैते हुज़्न, है करबला हुसैन अलैहिस्सलाम से। अब्बास बावफा ने लिया है तमाम उम्र, अब्बास बावफा ने लिया है तमाम उम्र, दरसे वफा हुसैन अलैहिस्सलाम से, दरसे वफा हुसैन अलैहिस्सलाम से। अच्छा, एक और कलाम भी मेरी आंखों के सामने आ गया है, तो जी चाहता है कि बनी हुई है शब इंतज़ार आज की रात। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतालिका बात हो रही है
تو اس پر بات کی جا رہی ہے۔ بنی ہوئی ہے شب انتظار آج کی رات، پلٹ کے آئے گا ایک شہسوار آج کی رات۔ بنی ہوئی ہے شب انتظار آج کی رات، پلٹ کے آئے گا ایک شہسوار آج کی رات۔ کسی کے روئے منور کی دید کی خاطر، کسی کے روئے منور کی دید کی خاطر، تڑپ رہا ہے دل بے قرار آج کی رات۔ کسی بھی وقت سواری پہنچنے والی ہے، کسی بھی وقت سواری پہنچنے والی ہے، بتا رہا ہے فضا میں غبار آج کی رات۔ یہ وقت رقص فقیراں گزر نہ جائے کہیں، تکلفات کو ٹھوکر پہ مار آج کی رات۔ فرات عشق کے ساحل پہ عرضیاں لے کر، فرات عشق کے ساحل پہ عرضیاں لے کر، کھڑے ہوئے ہیں عریضہ گزار آج کی رات۔ وہ جس نجات دہندہ کا منتظر ہے جہاں، وہ جس نجات دہندہ کا منتظر ہے جہاں، خلوص دل سے اسی کو پکار آج کی رات۔ خمار الفت مہدی میں چور چور ہوں میں، خمار الفت مہدی میں چور چور ہوں میں، نہیں ہے دل پہ مجھے اختیار آج کی رات۔ خزاں رسیدہ درختوں کے خشک پتوں پر، خزاں رسیدہ درختوں کے خشک پتوں کو، سنا رہی ہے نوید بہار آج کی رات۔ وہ دیکھ دور افق سے حریم کعبہ میں، وہ دیکھ دور افق سے حریم کعبہ میں، اتر رہا ہے کوئی راہوار آج کی رات، اتر رہا ہے کوئی راہوار آج کی رات۔ امام عصر کی خوشبو کو اوڑھ کر باقر، امام عصر کی خوشبو کو اوڑھ کر باقر، مہک رہی ہے کوئی رہگزار آج کی رات، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے کوئی راہ گزار آج کی رات۔ توسل کی شبیں، محبت کی شبیں، امام حسین علیہ السلام کا شہر، کربلا کی رعنائیاں مومنین کی، یہاں پر عبادتوں مناجات کی آوازیں دلوں کو موہ رہی ہیں۔ جب بھی آئے حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں، دن میں زیادہ تر مومنین کی تعداد 15 رمضان عظیم تک نسبتاً باہر سے آنے والے زائرین کی تعداد کم ہی ہوتی ہے، اور ان دنوں میں جو مومنین ہیں زیارت کے ساتھ ساتھ اکثریت تعداد جو حرم معصوم علیہ السلام میں قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے سے چند پروگرامز ہوتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی مومنین ان تلاوت کے پروگرامز میں شریک ہونے کی نیت سے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں مومنین آتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے، اور یہ سلسلہ زیارتوں کا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں زیارت کرنے والے مومنین تلاوتیں کر رہے ہیں، لیکن جو مغرب کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے، مومنین اپنے خانوادوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ٹولوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جو یہاں پر مقیم ہیں، وہ بھی اپنے اپنے عزیزوں کو ثواب پہنچانے کی غرض سے افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مومن جمع ہو جاتے ہیں، افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے ارد گرد، مولا عباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ارد گرد جمع ہو کر توسل کرتے ہیں،
افطار کرنے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور عجیب گہما گہمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ مومنین افطار کرنے کے بعد زیادہ تر ان میں کربلائی مومنین ہی ہوتے ہیں جو حرم کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ دور سے آتے ہیں، اگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے حد ترقب سے زیادہ فاصلے سے آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے آئیں گے تو روزہ قصر ہو جائے گا، لیکن وہ زوال کے بعد سفر شروع کرتے ہیں، کھانا وغیرہ ساتھ لے آتے ہیں یا یہیں پر آ کر اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ افطار بھی یہیں پہ کر لیتے ہیں، دیر تک مولا کی بارگاہ میں بھی رہ لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر رات کا جب تک ممکن ہوتا ہے رک کر زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی عنوان سے ایام رمضان عظیم میں شبوں میں مومنین کی تعداد حرم میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، اور دن میں بہرحال کم تو اب دن میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ شام کے حالات اچھے کرے تاکہ مومنین وہاں پر بھی زیارت کے لیے جا سکیں۔ بہرحال دنیا کے اندر آشوب کی کیفیت ہے، پورا آشوب زمانہ ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارے ہادی برحق کا جلد ظہور عطا فرمائے تاکہ ان مشکلات سے نجات ملے، اور مومنین اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے معصومین علیہ السلام کا قرب ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے عملی اور فکری طور پر حاصل کر سکیں۔ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لہذا مشکلات سے بچنے کے لیے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے حجت خدا سے لو لگائے رکھنا ضروری ہے، مولا کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، جتنا اختیار میں ہو، حجت خدا سے توسل معرفت کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا ہم کوشش کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں مولا سے، لیکن نہ جانے کیا سبب ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ ہم مشکلات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حجت خدا سے لو لگانا، ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، جتنا ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کے معرفت کا معیار، انداز، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز سے معصوم علیہ السلام نے منع فرمایا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ لہذا پروگرام کا آخری وقت ہوا چاہ رہا ہے، اور آخر کے اندر ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں اور مولا سے ہی توسل کرتے ہیں، مولا کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ امام جو پردہ غیب میں اپنے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس اختیار ہو اور آپ کچھ نہ کر سکیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ امر، یہی آپ کی بیچارگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال حجت خدا صاحب اختیار ہیں، صاحب ہیں اس زمانے کے، تو اس صاحب خدا، صاحب حجت، صاحب اس زمانے کے، ہمارے صاحب الزمان مولا، ہماری جان مال کے وارث مولا، اختیار ہونے کے باوجود غربت کی حالت میں اپنے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر کوئی سرنگوں ہے، اور حجت خدا امر خداوندی کے تحت، امر خداوندی کے تحت ایک خاص مدت کے لیے غیبت میں ہے، اور اس غیبت سے باہر نکلنے کے لیے وہ مصلحتیں، وہ کیفیتیں، وہ ضرورتیں جب پوری ہو جائیں گی تو مولا غیبت سے باہر آ جائیں گے اور آشکار ہو جائیں گے، اور وہ ظہور ہوگا مولا کا، اور ہم اس ظہور کے زمانے مولا سے بہرہ مند ہو سکیں گے۔ بہرحال پروگرام کا وقت آخری ہوگا چاہتا ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا مانگیں تاکہ ہم بھی عاقبت میں، آخرت میں حجت خدا کے ناصرین میں شمار ہو جائیں۔ آئیے مولا کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، شر شیطان و اعداء سے بچنے کے لیے حجت خدا کا آسرا، توسل ضروری ہے۔ آئیے مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے۔
ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و اطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔